السلام علیکم۔ پل نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں اسامہ حیدر۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ تشدد کو جواز بنا کر اسے انسانی حقوق کا نام دینا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت قوانین کے تحت کسی پر پابندی لگا سکتی ہے اور اسے ختم بھی کر سکتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئٹہ میں طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرے میں زبان، مذہب اور نسل کے نام پر گروہ بنانے والے جواز پیش کرتے ہیں مگر جواز کوئی نہیں ہے۔ تشدد کو جواز بنانے اور آواز اٹھانے کے لیے آئین نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑنے کا جواز رکھا ہوا ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے مزید کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں جس کے لیے تمام شہری کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں اور کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہاں سیاسی طور پر منتخب ہو کر جائیں اور پھر مسائل پر ایک فارم پر بھرپور انداز سے آواز اٹھائی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف نے کہا ہے کہ سلیکٹڈ نے تبدیلی کے نام پر جھوٹ، یو ٹرن، بدتمیزی اور دھاندلی کر کے دکھائی ہے۔ ملک کو بھارت یا امریکہ نے نہیں، ہم نے خود نقصان پہنچایا ہے۔ آئین توڑنے والوں کو ججز نے خود ہار پہنائے ہیں۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے مزید کہا کہ سال 2016 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، دہشت گردی کو ختم کر دیا تھا، ڈالر کی مجال نہیں تھی کہ 4 سال یہاں سے وہاں ہل جائے۔ فارم ریزرز ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھے۔ ملک کی ترقی 6.2% سے اوپر لے گئے تھے۔ شرح سود ڈبل بجٹ پر ہو رہی تھی جسے ہم 5.25% پر لے آئے تھے۔ ایکسپورٹ فائننسنگ 3% تھا، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی۔ IMF نے خدا حافظ کہا مگر وہ دن کہاں چلے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ والدہ عثمان کے الزام پر خواجہ آصف اور پنجاب پولیس کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا ہے کہ وفا میری سیاسی شناخت ہے، میں نے کبھی انتقامی سیاست نہیں کی، ہمیشہ اپنے مخالفین کے ساتھ ذاتیات نہیں بلکہ حوصلہ افزائی سے کام لیتا آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے مخالفین کے ساتھ اصولوں کی جنگ لڑتا ہوں اور ان کے بزرگوں اور اہل خانہ کا احترام کرتا ہوں۔ میں نے مشرف اور عمرانی ادوار میں 2 دفعہ 6 ماہ قید کاٹی ہے، دونوں دفعہ رہا ہوا اور اپنی قیادت کو ساتھ لے کر ایک رشتے کی طرح آگے بڑھا ہوں۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان تھے، لیکن آج کے بعد کوئی بھی وزیر اعظم بنے گا تو اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جاوید اقبال آڈیٹوریم میں پاکستان کے آئین بننے کے 50 سالہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ عدالت میں انصاف کے لیے آیا جاتا ہے لیکن آج تک اس لاہور ہائی کورٹ کو کرائم سین کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ لیڈر جو مسلم امتا کے ترجمان تھے وہ اسی لاہور میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، وہ نہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے بلکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ فلسطین میں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تب بھی ظلم ہوتا آ رہا ہے لیکن اب ہمارے آنے پر ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہوگا تب تک آپ کو تیل نہیں دیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ الیکشن ضرور منعقد ہوں گے تاہم ان کے نتائج سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ملک میں الیکشن شفاف طریقے اور منصفانہ ہوں گے تاہم ان کے نتیجے سے متعلق کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے پالیسیوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ قوم پرست سمجھتے ہیں کہ تمام چیزیں ان کی نظر سے دیکھی جائیں، قوم پرست ہر چیز کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا ہے کہ عام انتخابات 2024 صاف اور شفاف ہوں گے۔
लेस्को की जानिब से उकाड़ा में बिजली चोरी को रोकने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बरूए कार लाया जा रहा है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ उस्मान अली आदिल। लेस्को की जानिब से बिजली चोरी नामुमकिन बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। जिला भर में 135 स्कैनिंग मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए। स्कैनिंग मीटर्स ट्रांसफार्मर्स वाले पोल्स से नस्ब किए गए हैं। स्कैनिंग मीटर्स से बिजली चोरी वाले इलाकों की निशानदेही हो सकेगी। जिस इलाके में बिजली चोरी स्कैन होगी उस इलाके में मुकम्मल ऑपरेशन होगा। सबसे पहला स्कैनिंग मीटर वापडा कॉलोनी में इंस्टॉल किया गया है। जिला कचहरी समेत तमाम इलाकों में मजीद स्कैनिंग मीटर्स इंस्टॉल होंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए स्कैनिंग मीटर्स लगाने से बिजली चोरी को जदीद तर्ज पर रोकने में कामयाबी की तरफ पहली पेशकदमी साबित होगी। जो बिजली की रोकथाम के लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए स्कैनिंग मीटर्स का नस्ब किया गया है। जिन जिन एरियाज में बिजली चोरी बहुत ज्यादा है वहाँ पे स्कैनिंग मीटर्स लगाए गए हैं। जहाँ पे हमारे वापडा एम्प्लॉइज 50 से 60 घरों पे मुश्तमिल ये रहते हैं, तो यहाँ पे स्कैनिंग मीटर्स की जो तनसीब की गई है उसके बड़े हौसला अफजा नताइज मिले हैं। स्कैनिंग मीटर का मकसद ये होता है कि जो यूनिट्स हमें रिकॉर्ड हो रहे हैं ट्रांसफार्मर के वो इस मीटर पे आ जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे घरों के मीटर हैं वहाँ पे हम मीटर्स के जब यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं तो उनका जो फर्क तयन कर देता है कि कहाँ पे चोरी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर साहब का, ऐसी जमशेद जमान साहब का, और उससे बड़े हौसला अफजा रिजल्ट आए हैं। और इंशाल्लाह इसी पेस पे हम काम करेंगे तो ओकाड़ा को हम थेफ्ट फ्री जोन बनाएंगे। बिजली चोरी की रोकथाम बिलाशुबा इंतहाई जरूरी है, लेकिन बिजली चोरी की रोकथाम तब ही हो सकती है जब महकमा लेस्को में मौजूद ऐसे मुलाजिम जो बिजली चोरी करने और करवाने में रिश्वत लेकर खुद मुआवनत करते हैं, ऐसे किरदारों को बेनकाब करके ही बिजली चोरी पर काबू पाया जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पल न्यूज़।